تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فاخبرنی عن الایمان، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدثنا علقمہ ابن مرثد، ہم سے یہ روایت بیان کی حضرت علقمہ بن مرثد رضی اللہ عنہ نے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس حدیث کے دوسرے راوی یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک طرح سے استاد یہ ہیں حضرت علقمہ بن مرثد حضرمی، اور طبقات ابن سعد میں اور طبقات خلیفہ میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں اور مختلف حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابو حارث الکوفی انہوں نے حدیث بیان کی ہے بہت سے حضرات سے، اور ان سے بھی بہت سے حضرات نے حدیث بیان کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آخری دور تھا، حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے، لیکن ان کا شمار صغار تابعین میں ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو عمر میں کم تھے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیر اعلام النبلاء کی 5ویں جلد میں بیان کیے ہیں، اور وہاں پہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حدث عنہ غیلان ابن جامع، ان سے حدیث بیان کرتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں غیلان بن جامع و ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے حدیث بیان کرتے ہیں، والاوزاعی اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، شعبہ اور سفیان ثوری اور مسعر بن قدام اور مسعودی اور بہت سے دیگر محدثین بھی ان سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھنا سیر اعلام النبلاء میں کہ یہ حدیث میں شاگرد ہیں حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو محدث مانا گیا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف 17 ہی احادیث آتی تھی، ظاہر ہے کہ انہوں نے سیر اعلام النبلاء دیکھی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بعد اور دوری اس نے مزید کام کیا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محدث ہونے کی حیثیت یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے حدیث کے معاملے میں، لیکن یہ حنبلی المسلک ہیں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے حدیث کی روایت کی ہے ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل۔ یہ خود علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پوتے حفص بن عبید اللہ بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم ان سے بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ زر ابن حبیش بہت بڑے حدیث کے آدمی ہیں، سوید ابن غفلہ، عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ کے امام ہیں اور حدیث میں بھی بڑا مقام ہے ان کا، ان سب لوگوں سے انہوں نے روایات کو بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد مجاہد ابن جبر مکی، یہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی شاگرد ہیں، اور انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے۔ مقاتل بن حجان اور ابو عبد الرحمن سلمی، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے یہ شاگرد ہیں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، اور خود علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدثین ہیں، ان میں سفیان ثوری ہیں، شعبہ ابن حجاج ہیں، ابو سنان زرارہ ابن مرہ شیبانی، اور عبد الرحمن بن عمر
جن کو ہم عام طور پہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور محمد بن ابان جوفی اور مصر ابن کدام، موسیٰ ابن عبیدہ ربزی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ان کے شاگردوں میں ہیں۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کی 20ویں جلد اگر آپ دیکھیں تو امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث میں ان کا شاگرد مانا ہے۔ اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ ثقہ آدمی تھے، قابل اعتماد تھے، اور کتاب الثقات میں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ قابل اعتماد لوگوں میں سے تھے، حدیث میں ان کا اعتبار ہے، ان پہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ جنہوں نے جرح کی ہے، انہوں نے کہا کہ قیس ابن مسلم اور علقمہ ابن مرثد یہ مرجعی تھے، لیکن مرجعی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث میں ترک کیے گئے، بلکہ مرجعی ہونے کا مطلب وہ ہے جو اس سے پہلے مرجعہ کی تشریح میں گزر چکا کہ اہل سنت والجماعت میں سے مرجعی تھے رحمہ اللہ، اور ان کے نام کے ساتھ بہت لوگوں کے اور نام بھی آتے ہیں جو مرجعی تھے، مگر اصل بات کیا ہے؟ بات وہی ہے جو اس سے پہلے عقیدے کے باب میں بیان کی جا چکی کہ بعض حضرات پر مرجعی ہونے کا جو الزام لگایا تو اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ علقمہ ابن مرثد کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے راوی، ان کے بعد علقمہ، اور علقمہ کے بعد آتا ہے نام یحییٰ ابن یعمر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یحییٰ ابن یعمر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، اور فقیہ تھے، بہت بڑے قاری تھے قرآن کریم کے، اور حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب سے یہ روایت کرتے ہیں، کبھی تو براہ راست اور کبھی کسی واسطے سے۔ اور ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا تھا، اور حدیث کا علم اپنے زمانے میں جن لوگوں کی طرف رجوع کیا جاتا تھا حدیث کے علم میں، ان میں سے یہ ایک تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات کی جو نفی کی ہے تو براہ راست سننے کی نفی کی ہے، وگرنہ ان سے اور طرح سے روایات ثابت ہیں۔ ان کے بہت بڑے کارناموں میں سے ایک یہ گنا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم پر نقطے لگائے، کیونکہ قرآن جب لکھا جاتا تھا تو اس زمانے کے رسم الخط کے مطابق بعض جگہوں پہ نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، لیکن بعد کے رسم الخط کے مطابق لگائے جاتے تھے، تو انہوں نے قرآن کریم میں رسم الخط میں یحییٰ ابن یعمر رحمۃ اللہ علیہ نے نقطے لگائے، اور یہ بہت بڑی نیکی تھی ان کی جو قیامت تک کے لیے ان کے نامہ اعمال میں شامل۔ حجاج ابن یوسف نے ان سے کسی معاملے میں انتقام لیا تھا اور انہیں ہٹا دیا تھا، پھر اس کے بعد یہ مختلف شہروں میں چلتے رہے، جاتے رہے، یہاں تک کہ پھر انہیں ایک جگہ کا قاضی مقرر کیا گیا تھا، تو قتیبہ نے انہیں ہٹا دیا تھا، اور الزام ان پر لوگوں نے یہ لگایا تھا کہ یہ منصف پیتے ہیں۔ منصف کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کے رس کو، انگور، کھجور، اس کو ابالتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آدھا رہ جاتا ہے تو یہ اس کو پی لیتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ منصف اگر اس میں نشہ نہیں ہوتا تھا تو اس کا پینا جائز تھا، لیکن لوگوں نے بہرحال ان پر الزام لگایا، اور انہیں خلافت کے زمانے میں، یعنی بنو امیہ کا زمانہ تھا، اور انہیں اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن یہ الزام جن لوگوں نے لگایا تھا ان کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہوا، اس لیے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے۔ تو یحییٰ ابن یعمر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا ہے 90 ہجری سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 150 میں، امام صاحب رحمۃ اللہ کی ولادت ہوئی ہے 80 ہجری میں. تو یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست نہیں بلکہ ایک واسطے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں. تو یہ دو شخص ہیں، ایک علقمہ ابن مرثد، ان کے بعد یحییٰ ابن یعمر، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں. تو ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کا یہ سوال حضرت سے کیا اور کہا کہ حضرت یہ بتائیے ایمان کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ دلچسپی تھی عقیدے سے، کہ انسان کا عقیدہ صحیح رہنا چاہیے. حتیٰ کہ ان کے صاحبزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ میرے والد کانا ابی یامرنی بطلب الکلام، وہ فرماتے تھے کہ یہ جو عقیدے کی مباحث ہے نا، کہ ایک مسلمان کا، مومن کا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، بہت زیادہ نصیحت فرماتے تھے کہ اس علم کو حاصل کرو، اور مجھے ابھارتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے یا بنیا، میرے بیٹے یہ علم کلام کو سیکھو فإنہ الفقہ الأکبر. مناقب میں کردلی کی یہ روایت ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا دین کی سب سے اچھی سمجھ یہ ہے جب کسی انسان کا عقیدہ محفوظ ہوگا اور صحیح ہوگا تو ہی تو وہ آگے چل کے اللہ کی عبادت صحیح عقیدے کے مطابق کر سکے گا، اور اگر اس کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا تو پھر اللہ تعالی کی عبادت اس کو کچھ نفع نہیں دے گی. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ سے باتیں کی ہیں، ان کے سوالات کے جوابات دیے ہیں. یہ ہے متن جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفقہ الابسط کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو قابل اعتماد روایات اور کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، ان میں ایک کتاب یہ بھی ہے جس کا نام ہے الفقہ الابسط. تفصیل کے ساتھ عقیدے کے باب میں دین کی سمجھ اور گہرائی کے ساتھ وہ باتیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ ایسی چیزیں بھی منسوب ہیں جو اپنی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو صحیح روایات ہم تک پہنچی ہیں ہم ان کا بھی انکار کر دیں. یہ تعصب اور نری جہالت کی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب دنیا میں محفوظ ہی نہیں. اس سے پہلے بھی بات کر چکے. اور جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب ہے اس کی بھی ایک مثال سے وضاحت کر دیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مایانات شاگردوں میں حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، عراق کے فقیہ تھے، انصاری تھے. حسن بن زیاد لؤلؤی، یہ عام طور پہ ان کا نام لکھا ہوا ملتا ہے. بغداد میں آئے اور بغداد میں فتویٰ دینے میں اور فقہ میں بڑا مقام پایا اور بڑے ذہین آدمی تھے. قاضی بھی رہے ہیں اور پھر انہوں نے خود ہی عہدہ قضا سے استعفیٰ دے دیا تھا. محمد ابن سماع رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے کہا ابن جریج محدث سے میں نے 12,000 احادیث لکھی ہیں، اور یہ تمام کی تمام احادیث تھیں جس کا کوئی بھی مفتی اور فقیہ محتاج ہوتا ہے. اور حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ کی اپنی بھی ایک مسند، ایک کتاب ہے حدیث پہ، اور اس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روایات کو جمع کیا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے احادیث کو لکھا ہے، وہ 17 کے قریب مسانید اب بھی پائی جاتی ہیں. اور ان 17 مسانید میں سے مسند جو ہے حسن ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کی، یہ مکتبہ ظاہریہ دمشق میں محفوظ ہے. اور ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی آدمی ہمت کرے اور ان کتابوں کو منظر عام پر لائے. تو حسن بن زیاد لؤلؤی رحمت اللہ علیہ یہ خود بہت بڑے محدث بھی تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، حسن ابن زیاد رحمت اللہ علیہ مجمعین.
یہ سارے کے سارے آپس کے دوست اور ایک دوسرے سے بڑا تعلق رکھنے والے تھے۔ کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قرات منسوب کی ہے، اور جہاں بھی اس قرات کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد بن حسن بن زیاد نے یہ کہا، یعنی حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے یہ کہا کہ میں نے والد سے سنا، والد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، تو وہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ ان کے بیٹے محمد بن حسن بن زیاد نہ تو اپنے والد سے کوئی ایسی روایت کرتے ہیں، اور نہ حسن ابن زیاد کوئی بھی ایسی قرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ سب کا سب جھوٹ ابو الفضل خزاعی تھا، یہ اس کا تحریر کرتا ہے، اور تحقیق نہ ہونے کی بنا پر بعض لوگوں نے، خاص طور پہ مفسرین نے، اس جھوٹ کو اپنی اپنی تفاسیر میں نقل کر دی ہے۔ ان بیچاروں کو سارے علم اور سارے تقوی اور اللہ کی قرب اور عنایت کے باوجود اس امر کی تحقیق نہیں ہو سکی کہ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے جو قرات بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طرف منسوب کی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں آپ کو اس میں مل جائیں گی روح المعانی میں۔ حالانکہ صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے ہیں، آخری زمانے کے بڑے مشہور مفسر اور قاضی، اور ترکوں کی خلافت کے زمانے میں بڑا مقام تھا، لیکن یہ تحقیق نہیں ہو سکی۔ بعض جگہ پر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کے متعلق حسن ابن زیاد کی روایات نقل کر دی ہیں، ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصل قرات وہی ہے جو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قرات میں عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں، وہ زر ابن حبیش سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور اسی طرح ابو عبد الرحمن سلمی ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی روایات بیان کرتے ہیں، اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے۔ تو عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات یہ ہے جو متواتر قرات ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے۔ اس لیے حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جو قرات بیان کی جاتی ہے اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ باقی حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے طور پہ اللہ نے بڑا علم دیا تھا، سکا آدمی تھے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں ان کی روایت کو لایا ہے، اور ابو عوانہ جیسے محدث رحمۃ اللہ علیہ نے حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے۔ باقی جو الزامات ان پہ ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالی نے بڑا مقام حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، تو یہ ایک جھوٹ کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جھوٹ بھی بولا گیا۔ تو علقمہ بن مرثد پھر وہی اسی بات پہ آتے ہیں کہ ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے جواب میں یہ کہا کہ مجھ سے علقمہ نے یہ بات بیان کی۔ یہ علقمہ تابعین میں سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعین میں سے رحمہم اللہ، اور علقمہ کہتے ہیں میں نے یحییٰ ابن یعمر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے کس سے سنا ہے آگے؟ قلت لابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ہے۔ یہ جو سند ہے نا کہ کس نے کس سے سنا، اور پھر سننے والا اور سنانے والا، یہ لوگ کتنے مستند تھے، سچے تھے، جھوٹے تھے، کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، یہ سب کی سب باتیں اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تورات سنی، یا مجھ سے پہلے میرے اساتذہ نے یوں سنی اور آج میں یوں لکھ رہا ہوں۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے انجیل میں نے سنی براہ راست پر میں اسے لکھتا ہوں، یا میرے استادوں نے سنی یا ان کے اساتذہ نے سنی۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر مذہب قائم ہے، اگر اس مذہب کا داعی واقعی اللہ کی طرف سے تھا
تو اس کے شاگردوں نے، پھر اس کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے آگے کو کوئی چیز لکھ لی ہو، یہ صرف اسلام کی خصوصیات میں سے ہے، یہ سند کہیں نہیں ہے۔ ابو مطیع بلخی نے لکھا ہے۔ ابو مطیع بلخی نے کس سے سنا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اور وہ بھی عقیدے میں؟ انہوں نے علقمہ سے سنا، علقمہ کہتے ہیں میں نے یحییٰ ابن یعمر سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا۔ یہ سب پہ سب لوگ ثقہ تھے، ہیرے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک تھا، سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کہ وہ تو ان سب سے بڑھ کے تھے، انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ کا شرف حاصل تھا۔ تو یحییٰ ابن یعمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے حضرت سے پوچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ اخبرنی عن الدین ما ہوا، حضرت دین کے بارے میں مجھے بتائیے عقیدہ کیا چیز ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا کہ یحییٰ علیک بالایمان، ایمان سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اسے سیکھو، اس کا علم حاصل کرو۔ میں نے عرض کیا کہ فاخبرنی عن الایمان ما ہوا، حضرت پھر ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جیسے بچہ اپنے استاد سے کرتا ہے، اور یہی حال عقیدے کا ہونا چاہیے کہ بال برابر، ذرہ برابر اس میں فرق نہ آئے، اور وہی عقیدہ رہے جس عقیدے کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اس کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھایا۔ تو عرض کیا کہ حضرت ایمان کیا چیز ہے یہ بتائیے۔ تو یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فاخذ بیدی فانطلق بی الی شیخ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور لے کے چل پڑے، اور ایک بڑے صحابی تھے رضی اللہ عنہ، بوڑھے تھے، تو فقعد بی الی جنبہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس صحابی رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جس بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے گئے ہوں اس کی تحقیق نہیں ہو سکی، مگر جو بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ سچے تھے، صحیح تھے، خاص طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عقیدہ بڑی شائع اور عام چیز تھی، اسلام کا بالکل آغاز کا ابتدائی دور تھا، ہر شخص دوسرے کے متعلق پوچھتا تھا کہ فلاں کا کیا عقیدہ ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، کیا نہیں ہے۔ عقیدے ہی کی تو بنیاد تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صغار صحابہ رضی اللہ عنہ میں گنے گئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جو بچے جوان تھے 15-20 برس جن کی عمر تھی، یہ لوگ چھوٹے عمر کے اعتبار سے چھوٹے صحابہ رضی اللہ عنہ میں، اور جو عمر کے اعتبار سے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، تو ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 32-35 برس ایسے ہی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 60 برس سے زیادہ کے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 50 برس کے تھے تقریباً۔ تو یہ جو عمر میں بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے انہیں بڑا کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹے تھے عمر کے اعتبار سے انہیں چھوٹے صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار کرتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت ابو سعید ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، عمریں ان کی کم تھیں، باقی اپنی بڑائی کے اعتبار سے عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ایک بڑی عمر کے صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس یحییٰ کہتے ہیں مجھے حضرت لے گئے اور مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دیا اور عرض کیا کہ حضرت ان ھذا یسألنی عن الایمان، یہ لڑکا یحییٰ مجھ سے ایمان کے بارے میں کہتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ والشیخ کان من شہد بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ تھے
جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شامل تھے۔ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1300 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اب ان میں سے یہ کون سے تھے کوئی تحقیق نہ بھی ہو تو بھی جب وہ بدری تھے تو اللہ نے بدر والوں کے بارے میں تو اصولی اور قاعدے اور ضابطے کے اعتبار سے یہ بات فرما دی کہ بدر والوں تم جو چاہے آج کے بعد کرو، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ تو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اور عرض کیا کہ حضرت یہ یحییٰ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یحییٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کی خدمت مبارکہ میں حاضر تھا، اور یہ جو بدری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ یہ بھی اس موقع پہ موجود تھے۔ تو گویا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بجائے اس کے کہ یحییٰ کو تنہائی میں جواب دیتے، ان بدری صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تاکہ یہ بھی اس بات پر گواہ رہیں۔ تو میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور یہ بدری صحابی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت موجود تھے۔ تو اس مجلس میں اچانک ایک لڑکا آیا، حسن اللمہ، لمبے بال رکھے ہوئے تھے، بہت خوبصورت گیسو تھے، بہت خوبصورت بال تھے، متعممن، پر پگڑی باندھی بھی تھی، نحسبہ من رجال البادیہ، اور ہم یہ سمجھے کہ یہ قرب و جوار کے کسی گاؤں کے رہنے والے ہوں گے، پہچانا نہیں ہم نے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لڑکا آیا حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں، اور جبریل امین عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ یہی حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشکات میں آئی ہے، اور بھی بہت جگہ آئی ہے، ہر کتاب میں حدیث یہ مل جائے گی تقریباً۔ حدیث کی جتنی امہات ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ہر ایک میں کہیں پوری، کہیں آدھی، کہیں کوئی حصہ، کہیں کوئی حصہ اس حدیث کا مل جائے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لڑکا جو آیا تو ہم سمجھے کہ کہیں یہاں دیہات میں رہتا ہوگا، قریب سے یعنی آیا ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے بہت سفید لباس اس نے پہن رکھا تھا، تو اگر کہیں لمبا سفر ہوتا تو لباس گرد آلود ہوتا، وہ بھی نہیں تھا، اور یہاں کہیں قریب کا ہو تو ہم پہچانتے نہیں تھے، ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ یہاں یہ آیا ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ کسی گاؤں سے آیا ہوگا یہ قریب سے۔ فتخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے یعنی لوگوں کو چیرتے ہوئے، فوقف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اور اس لڑکے نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا چیز ہے؟ ایک ہی سوال ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، اور اس صحابی رضی اللہ عنہ نے جو بدری تھے، اور ان دونوں سے پھر یحییٰ ابن یعمر رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، اور یحییٰ ابن یعمر سے علقمہ نے سنا، اور علقمہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ سنا ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھ لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا پوچھتے ہو، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَتُؤْمِنُ بِمَلَائِكَتِهِ، اور تم ایمان لاؤ اللہ کے فرشتوں پر، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَالْقَدْرِ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اور ایک جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ کہ تقدیر میں خوبی اور خرابی، اچھائی یا برائی،
سب چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے اس موقع پر پہنچ کے یہ وہ نسخہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حماد کا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر بھی یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالی پر ایمان، یہ کہو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہ ساری عبارت گزر چکی نا۔ یہاں یحییٰ ابن یعمر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہاں بھی وہی عبارت آ گئی کہ تم اس بات کی شہادت دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اکیلا تنہا وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول، اور یہ کہ تم اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ تمام کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور وہ کتابیں جنہیں ہم نہیں جانتے، مگر جو کچھ بھی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ کتاب ہے، قرآن کی تصدیق ہے اس کتاب کے بارے میں، ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہا ہے کہ کتاب، اور تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ مطلب یہ کہ ہم تک ان کے نام پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، جس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد درمیان کی مدت میں اللہ نے جہاں بھی جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، ہم سب پر ایمان لاتے، اور آخرت پہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، تقدیر پہ کہ اس کی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ فقال رجل صدقت، وہ لڑکا بولا اور کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتعجبنا لتصدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ تصدیق کرتا ہے رسول اللہ علیہ السلام۔ اس نسخے میں الفاظ یہ ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ پوچھ رہا ہے وہ سوال۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی میں سمجھ گیا، یہ کوئی ایسی بات کہنی چاہیے تھی کہ اب پتہ چلا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، میں تو علم حاصل کرنے کی غرض سے آیا تھا، بجائے اس کے بالکل اس کے برعکس کہتا ہے کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ گاؤں کے دیہات کے عام طور پہ واقف نہیں ہوتے اتنی چیزوں سے، تو یہ کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہاں آپ نے سچ کہا، جیسے اسے پہلے سے ہی پتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ما شرائع الاسلام، اسلام کا عملی زندگی میں کیا طریقہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا دینا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے، وحج البیت، اور گھر کا طواف کرنا، حج کرنا، والاغتسال من الجنابۃ، اور مرد و عورت پر کسی پر جب غسل واجب ہو جائے تو اس کو کرنا، یہ اسلام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی سے لے کے حج تک کے سارے ارکان کا ذکر فرما دیا کہ یہ اسلام ہے۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور گھر کا حج کرنا، اللہ کے گھر میں حاضری دینا، والاغتسال من الجنابۃ، اور ناپاکی کی حالت کو دور کرنے کے لیے نہانا۔ یہ ہے اسلام۔ ایمان الگ ہو گیا، اسلام الگ ہو گیا۔ ایمان نام ہو گیا اس عقیدے کا جس عقیدے پر ایک مومن انسان کو قائم رہنا ہے، اور اسلام نام ہو گیا اس عملی زندگی کا جو کچھ کہ ہم کو کرنا ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ایمان اندر سے چلتا ہے۔ اساتذہ ہمارے کہتے تھے ایمان دل سے چلتا ہے اور جسم کے اعضاء کی طرف آتا ہے، ہاتھ پاؤں ان کی طرف، اور اسلام باہر سے چلتا ہے، ہاتھ پاؤں سے، عمل کرنے سے، اور اندر کی طرف جاتا ہے، یعنی اندر جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی ظاہر میں تصدیق یہ اسلام کرتا ہے۔ تو اس نے پھر کہا صدقتا، آپ سچ کہتے ہیں۔ فتعجبنا لقولہ بتصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بڑا تعجب ہوا
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں ہاں آپ سچ فرماتے ہیں، اور ایسے تصدیق کر رہا تھا جیسے کہ وہ اسے پہلے سے جانتا ہے، اسے پتا ہے. اور یا پھر اس لفظ کو یہ پڑھا جائے کہ کأنہ یعلمہ، جیسے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے، اس طرح تصدیق کر رہا تھا. پھر اس سے تیسرا سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ مل احسان، اللہ کے رسول یہ فرمائیے احسان کس چیز کا نام ہے، نیکی کس چیز کا نام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعمل للہ کأنک تراہ، اللہ تعالی کے لیے ایسے عمل کر جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اللہ کی ایسی عبادت، اللہ کی ایسی اطاعت، اللہ تعالی کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ ہر نیکی کرتے وقت اللہ تمہارے لیے حاضر ہو کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگرچہ تم دیکھنا بھی رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ ہے احسان. یہ احسان کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے، یہی وہ چیز ہے احسان جو بعد کے زمانے میں سلوک، تصوف اس نام سے مشہور ہو گیا. وگرنہ جس چیز کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احسان کہا ہے، اور بعد کے دور میں تصوف اس کا نام پڑ گیا ہے، یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں، نام مختلف ہے. تو انہوں نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے اعمال میں اتنا اخلاص پیدا کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہ بھی دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر اس نے کہا صدقتا، آپ صحیح کہتے ہیں، آپ سچ فرماتے ہیں. 3 سوال ہو گئے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے. چوتھا سوال اس نے کیا اور کہا اللہ کے رسول یہ بھی فرما دیجئے یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آ رہی ہے، قیامت کب آئے گی. 1500 سال پہلے اس نے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا فَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، میں جو مسئول ہوں، میں جو سوال پوچھا جا رہا ہوں، میں جس سے جواب مانگا جا رہا ہے، اس کا علم اور جو سوال کر رہا ہے، جو پوچھ رہا ہے، اس کا علم قیامت کی گھڑی کے بارے میں برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرما دیا کہ مجھے نہیں معلوم؟ اتنا لمبا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ فَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، یہ فرما دیتے نہیں معلوم. کمال ہے فصاحت اور بلاغت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہہ کے گویا قیامت تک کے لیے اس سوال و جواب کا باب بند کر دیا کہ قیامت تک جو بھی پوچھے گا قیامت کب آ رہی ہے، اور جو بھی جواب دے گا پوچھنے والے کا اور جواب دینے والے، استاد اور شاگرد، سائل اور مسئول، دونوں کا علم برابر ہے. کسی کو کچھ پتا نہیں. وہ گھڑی اللہ نے اتنی مخفی رکھی ہے، اتنی پوشیدہ اور چھپا کر رکھی ہے کہ کسی کو اس کا علم نہیں دیا. ثم کفا، وہ آدمی، وہ لڑکا اٹھا، مڑا اور لوگوں کے درمیان سے جب نکل گیا، نظر نہیں آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا جبریل اتاکم، یہ جبریل امین تھے اور یہ اس لیے آئے تھے لیعلمکم معالم دینکم، تاکہ تمہارے دین کی جو اصل بنیاد ہے اور جو تمہارا دین ہے اس کی جو نشانیاں ہیں، معالم ہیں، بڑے بڑے ارکان ہیں، اس کے بارے میں تمہیں بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا نام دین ہے اس کو 3 چیزوں کے مجموعے پر اطلاق فرمایا. 3 چیزوں کے مجموعے کا نام دین بتایا ہے. ایک ایمان، دوسرے اسلام، تیسرے احسان.
تو یہ تین چیزوں کا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین یہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد عملی زندگی میں وہ کام جن کے ذریعے اسلام کا، ایمان کا اظہار ہوتا ہے، اور اسلام عملی زندگی کے ان اعمال کا نام ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ چاروں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور پانچویں چیز طہارت۔ یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا دی۔ ابو مطیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے جب یہ حدیث سن لی تو میں نے کہا فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِهَذَا وَأَقَرَّ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب کوئی آدمی ان باتوں کو اپنا لے اور اسے یقین ہو کہ یہ سب باتیں درست ہیں اور اس کا اقرار بھی کرے، تو حضرت کیا وہ مومن ہے؟ ارشاد فرمایا نعم، ہاں وہ مومن ہے۔ اذا اقر بہذا فقد اقر بجملۃ الاسلام وهو مؤمن، جب کوئی شخص ان باتوں کا اقرار کرتا ہے تو وہ در حقیقت اسلام کو اپنا دین مانتا ہے اور وہ مومن ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال کے جواب میں یہ بتا دیا کہ ہر وہ شخص جس کا ایمان ان چیزوں پر ہے وہ آدمی مومن ہے۔ ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ اذا انکر لشیء من خلقہ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہ کی کسی بھی مخلوق کے بارے میں، مثلا جانور ہیں، انسان ہیں، فرشتے، یعنی اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے، کسی بھی کے بارے میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ لا ادری من خلق ھذا، مجھے نہیں پتا اس کو کس نے پیدا کیا ہے، جانوروں کو کس نے پیدا کیا ہے، کیڑے مکوڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے ادنا چیز، مکھی اور مچھر سے بھی کم درجے کی چیز، اور بڑی سے بڑی چیز ہاتھی اور گینڈا، کوئی بھی چیز دے لی جائے، اس کے بارے میں وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اس کا خالق کون ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ بالتحقیق بلا شبہ، بغیر کسی شک و شبہ کے اس آدمی نے جب یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کس نے پیدا کیا ہے، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا، لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ یہ اصل میں رد ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان جہمیوں کا اور ان گمراہ فرقوں کا جو یہ کہتے تھے کہ کیڑے مکوڑے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی خالق نہیں ہے۔ تو بغیر کسی کا نام لیے یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا وہ کفر کا کام کرتا ہے، کفر کی بات کہتا ہے، کفر کے کا کلام کرتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا کہ کس نے انہیں پیدا کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ عقیدے کے آغاز میں ان لوگوں کے نام گزر گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جن گمراہوں پر جب حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے تردید فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا وہ کہتا ہے کہ انہیں میں نے پیدا کیا ہے، تو اس سے پوچھو جتنوں کو تم نے پیدا کیا ہے ان میں کتنے مذکر ہیں، کتنے مؤنث ہیں۔ وہ تحقیق اور باتیں گزر چکی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی پر رد فرمایا اور فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں مجھے نہیں معلوم اسے کس نے پیدا کیا، تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ خَالِقٌ غَيْرُ اللَّهِ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید وضاحت کر کے کہا کہ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس چیز کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس کے خالق کا نہیں پتا، یعنی اللہ تو ہے نہیں، تو آخر کسی نے تو پیدا کیا ہے نا، میں اگرچہ نہ جانتا ہوں لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے، تو خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کو بڑھایا آگے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ لا عالم ان اللہ تعالی فرض علیہ الصلاۃ والصیام،
کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے مجھ پر نماز فرض کیا ہے یا روزہ فرض کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، تو ایک عقل مند، وہ دیوانہ نہیں ہے اور بالغ ہے، بچہ نہیں ہے اور صحت مند ہے، مریض نہیں ہے، بقائمی ہوش و حواس، جبکہ نماز اور روزہ اس پہ فرض ہیں، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا اللہ نے مجھ پہ نماز فرض کیا یا روزہ فرض کیا، میں نہیں جانتا ان چیزوں کو. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ، یہ شخص یہ کہنے میں کفر اختیار کرتا ہے، لقول اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز پڑھو اور زکات دو، ولقولہ تعالی کتب علیکم الصیام، اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، ولقول اللہ عز وجل، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سبحان اللہ حین تمسون، تمام تسبیح پاکیزگی کا بیان کرنا یہ اللہ ہی کے لیے ہے. جب شام ہوتی ہے اس وقت بھی خدا کی پاکی بیان کرو، یعنی عصر اور مغرب کو پڑھو. وحین تصبحون، اور جب صبح ہوتی ہے تو اس وقت بھی اللہ کی پاکی کو بیان کرو. فجر کی نماز، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ ہی کی تعریف کرتی ہے. وَعَشِيًّا، میرے بندو میری تعریف کرو جب تم عشاء کی نماز ادا کرو. وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کی نماز ادا کرو. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے گویا پانچوں نمازوں کے فرض ہونے کا فرمایا، پھر اس سے پہلی جو آیت تھی دوسری اس سے روزے کا فرض ہونا فرمایا. ان 5 اوقات میں نماز کا فرض ہونا، اس سے پہلی آیت میں روزے کا فرض ہونا، اس سے بھی پہلی آیت میں زکوٰۃ کا فرض ہونا، یہ ساری چیزیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے ثابت کی یا بتائیں، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا روزہ فرض ہے یا نہیں، نماز فرض ہے یا نہیں، تو وہ تو دیکھو ان تمام آیات کا انکار کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے. ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے 7واں سوال کیا اور عرض کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اومن بہذہ الآیہ، یہ جتنی آیات قرآن کریم کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنا رہے ہیں، میں ان سب آیتوں کو مانتا ہوں، ولا عالم تاویلہا ولا عالم تفسیرہا، لیکن مجھے اس کی تفسیر نہیں پتا، تو کیا یہ شخص مومن رہے گا؟ اب اس بات کی وضاحت کے لیے آپ دیکھیے مثلا یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. اب ایک شخص کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے، اسے نہیں پتا کہ تسبیح سے مراد یہاں پہ نماز ہے، اور اللہ نے فرمایا خدا کی حمد بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، عشاء میں اور ظہر میں. تو عشاء کا ترجمہ رات سے اور ظہر کا ترجمہ بھری دوپہر سے یا سپہر، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ سورج کے ڈھلتے وقت بھی خدا کی تسبیح، خدا کی حمد ہوتی ہے، رات عشاء میں خدا کی حمد ہوتی ہے، اور شام صبح اس وقت خدا کی تسبیح بیان ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے آیتوں کو تو میں مانتا ہوں، اس کا کون انکار کرتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس سے مراد نماز ہے، تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ، وہ کافر نہیں ہوگا. یا پھر اسے مجہول سے پڑھیے کہ فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرُ، کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اسے کافر نہیں کہا جائے گا. لِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِالتَّنزِيلِ، اس لیے کہ خدا کی کتاب کو تو وہ مانتا ہے. وَإِنْ كَانَ هُوَ مُخْطِئٌ فِي التَّفْسِيرِ، اگرچہ تفسیر میں اس نے خطا کی، غلطی کی، علم حاصل کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، یہ اس کی غلطی ہے، لیکن تم یہ کہو کہ وہ انسان کافر ہو گیا تو کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ کافر تو جب ہو جب خدا کی کتاب کا انکار کرے. 7واں سوال کیا ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کہا لو اقر بجملۃ الاسلام فی ارض الشرک، حضرت یہ فرمائیے کہ وہ آدمی جو کسی ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں ہر طرف مشرک تھے، کافر تھے،
ہمارے زمانے میں کوئی بچہ جاپان چین میں پیدا ہوا، روس اور یورپ میں پیدا ہوا، 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا اور 12.5 سال کی عمر میں مر گیا، اس بچے کا کیا ہوگا؟ یہ بحث آئے گی آگے چل کے عقیدے کے باب میں۔ یہ تو اس بچے کا حال ہم بیان کر رہے ہیں جو بچہ اس تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں۔ ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے فرق سے اس مسئلے کو پوچھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی اقرار کرتا ہے اسلام کی ان ساری چیزوں کا اور رہتا ہے وہ کافروں کے ملک میں، ایسی زمین پر جہاں شرک ہے، اور اسے اسلام کے فرائض کا پتہ نہیں، ولا بشرائع الایمان، اور اسے ایمان کے جو بڑی بڑی موٹی چیزیں اس کا بھی پتہ نہیں، ولا بالکتاب، نہ اس کے پاس کوئی کتاب پہنچی، ولا یقر بشیء من شرائع الاسلام، اور اسلام کی کوئی خبر اس تک نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ پتہ نہیں، لیکن انہ مقر باللہ وبالایمان، جو چیزیں ضروری ہیں یعنی اللہ پر ایمان لانا اور ایمانیات، ان چیزوں کو وہ مانتا ہے، باقی اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس حال میں مر جائے اہو وہ مومن، کیا وہ مومن ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں وہ مومن ہے، اس لیے کہ اللہ کو مانتا ہے، عقیدے کو مانتا ہے۔ یہ کہہ کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ مومن ہے، فرق کر دیا ایمان اور اسلام کے درمیان۔ انہوں نے بتا دیا کہ بھئی ایمان تو اس عقیدے کا نام ہے جو تمہارے اندر ہے، اگرچہ اس تک اسلام کی کوئی بات نہیں پہنچی، نماز اس نے نہیں سیکھی، روزہ اس کو نہیں پتا، حج اس نے نہیں کیا، لیکن اس کے اندر جو عقیدہ ہے وہ سارے کا سارا اسلام کے مطابق ہے، تو بس وہ مومن ہے۔ ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے 8واں سوال کیا اور انہوں نے کہا وَلَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا، اسے دین کی کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں، ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یتیموں کی پرورش کرنا، اور کتنی ہی چیزیں ہیں جو اسلام نے سکھائی ہیں، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ظلم نہ کرنا، خون نہ بہانا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے پہ ہڑپ نہ کرنا، کتنی ہی چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں، کچھ نہیں جانتا۔ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، اور اس نے اس پہ عمل بھی نہیں کیا، إِلَّا أَنَّهُ يُقِرُّ بِالْإِيمَانِ فَمَاتَ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، باقی اور اسے کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر اس حال میں مر جائے تو حضرت آپ اس پہ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہوا مومن، وہ مومن ہے۔ دیکھا آپ نے کہ ایمان کو اسلام سے بالکل الگ کر کے بتا دیا کہ ایمان الگ چیز اور اسلام الگ چیز۔ اس سے ہمیں حکم ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور مل جاتا ہے، اس سے ثابت ہو جاتا ہے اس شخص کا حکم جو مومن ہے لیکن گناہ گار ہے، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، تمام عمر اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اللہ کے سامنے، حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، روزے نہیں رکھے، لیکن کسی نے کہا کہ اللہ کے متعلق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اللہ ایک ہے۔ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا بالکل اللہ کے رسول تھے، آخری نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت اسی کا آنی ہے، بالکل اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ تو یہ مومن کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، عملی زندگی میں اسلام سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، اس کا عقیدہ درست ہے تو وہ مومن ہے۔ یہ ہے کمال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہر چیز کو اس کا حق دیا ہے اور ہر بات کو اس کے اپنے اصل مقام تک رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان پہ بھی فتویٰ لگا دیں کہ یہ سب کافر ہو گئے، گناہ کار ہے تو کافر ہوا، اس لیے کہ گناہ بڑے سے بڑا بھی ہو وہ ایمان کو ختم نہیں کرتا۔ ایمان ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی گناہ کی نحوست ایسی پڑے کہ خود اللہ اس انسان کے ایمان کو سلب کر لے اور ایمان کو چھین لے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس گناہ کی نحوست پڑی تو ایمان اس کا زائل ہو گیا، لیکن اس گناہ نے براہ راست اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچایا، وجہ اس کی یہ کہ ایمان عقیدے کا نام ہے اور اس انسان کا عقیدہ محفوظ تھا۔
اگرچہ عمل محفوظ نہیں تھا اور وہ اللہ کی معصیت پر مبنی تھا۔ ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ اچھا حضرت یہ بتا دیجئے کہ ایمان میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو اب امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وتشہد بملائکتہ، اور تم اس کا بھی اقرار کرو، شہادت دو، گواہی دو کہ اللہ کے فرشتے ہیں، ایک مخلوق ہے وہ کتب ہی، اور اللہ نے کچھ کتابوں کو نازل کیا ہے وہ رسول ہی، اور اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، اور جنت ہی و نار ہی، اور جنت کی بھی گواہی دو اور جہنم کی بھی کی ہیں، وقیامت ہی، اور قیامت کی گواہی بھی دینا کہ قیامت برپا ہونی ہے، وخیر ہی وشر ہی، اور اس بات کی کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی تقدیر کی، تو اب تم مومن ہو۔ یہ ہے وہ بات جو فقہ ابسط میں ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ آگے بھی چل رہا ہے سلسلہ، لیکن یہ وہ مقام آ گیا جس مقام تک آنا مقصود تھا کہ یہ تینوں حضرات اس بات پر جمع ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی الفقہ الاکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی روایت بیان کی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایمان کا آغاز، ابتدا، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ واللہ تعالی واحد، اللہ ایک ہے، لا من طریق العدد، گنتی کے اعتبار سے نہیں ایک، ولیکن من طریق انہ لا شریک لہ، اس طرح سے مانو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کو دلیل کے طور پہ تلاوت فرمایا۔ یہاں دیکھ لیجئے تو ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم یہی بات آ گئی کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کے فرشتوں کی اور رسولوں کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور کتابوں کی اور فلاں چیز کی اور فلاں چیز کی۔ اور یہی بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ ہم جس چیز پر اور جس عقیدے پر جی رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات وحدہ لا شریک ہے، کہ وہ اکیلی ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا شیء مثلہ، اور کائنات کی کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، ولا شیء یعجزہ، اور کوئی چیز اللہ کو ہرا نہیں سکتی، مجبور نہیں کر سکتی، عاجز نہیں کر سکتی، ولا الہ غیرہ، اور اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ کہ اللہ کی توحید کا قائل ہونا مسلمان کا پہلا فرض ہے۔ تو ایک شخص اگر اللہ ہی کو نہیں مانتا تو یہ تو بات کی ہے۔ اس لیے پہلے ہم نے دلائل دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عقلاً بھی اور نقلاً بھی، اور اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ذات ہے تو وہ کتنے خدا ہیں؟ معاذ اللہ، ایک ہے، دو ہیں، 32 کروڑ ہیں، کتنے آخر خدا ہیں؟ تو اسلام نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو مسئلہ سکھایا اور عقیدے کا سب سے پہلا مسئلہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب ہم بات کریں گے اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ، کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔